السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ محترم ناظرین کرام، پارہ نمبر 7 کی مختصر تفسیر پیش خدمت ہے۔ یہ پہلی آیت جو پڑھی گئی یہ 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب کی کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ کے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے تھے۔ حبشہ ایک ملک جس کو آج ایتھیوپیا کہتے ہیں۔ تو مکی زندگی میں جب کافروں نے بہت زیادہ ظلم ستم کیا، پریشان کیا مسلمانوں کو، تو مسلمانوں نے 2 مرتبہ ہجرت کیا تھا، یعنی مکہ چھوڑ کے حبشہ چلے گئے تھے اپنی جان اپنی ایمان کو بچانے کے لیے، تاکہ وہ دین پر صحیح سے عمل کر سکیں۔ تو وہاں گیا تو کافر وہاں تک پہنچ گئے پریشان کرنے کے لیے مسلمانوں کو، اور مسلمان کے خلاف وہاں کے بادشاہ کو بھڑکانے لگے۔ تو حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا، انہوں نے بلایا مسلمانوں کو کہ تمہارے پاس کیا ہے، کون سا دین ہے، کیا تم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، کیا چیز ہے۔ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی۔ یہ سنتے ہی بادشاہ جو کہ کرسچن تھا رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، الحمدللہ۔ تو انہی کے بارے ذکر ہے کہ ایک تو کچھ لوگ ایسے ہوتے جو نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، وہیں پر کچھ ایسے بھی ہیں اہل کتاب میں سے، کرسچن میں سے یا یہودی میں سے، جو قرآن کو سنتے ہیں اور سن کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، الحمدللہ۔ تو مسلمان ہو گیا، نجاشی بادشاہ مسلمانوں کی مدد کی، اور پھر جب بعد میں جا کر کے کافی مدت جب ان کا انتقال ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ مدینہ میں پڑھائی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر قسم کا ذکر کیا کہ اگر تم قسم کھا لو یقینی طور پر اچھے سے اور وہ ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ دینا۔ تو سوال آتا ہے قسم ٹوٹ گیا کیا کفارہ دے؟ تو قسم 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک قسم جو لغو ہوتا ہے، انسان جو جان بوجھ کر کے یا یہ کہیں نیت سے بات کے اندر پختگی پیدا کرنے کے لیے نہیں کھاتا، ایسے ہی کھا بات میں زبان اس کی عادت ہے، اللہ کی قسم میں نے ایسا کیا، اللہ کی قسم ایسا ہوا، وہ بات میں قسم کھا رہا ہے، اس کا مقصد قسم کھانا نہیں ہے، اس کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے، تو اس کو لغو قسم کہتا ہے، ایسی قسم، بس اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ دوسرا قسم ہے غموس قسم، غموس یعنی جھوٹی قسم کھانا، جھوٹ بولے کہ ہم نے آپ کو پیسہ دے دیا ہے، ہم نے یہ کام کر دیا ہے، ہم نے تو آپ کو ایسا کہہ دیا تھا، حالانکہ ایسا کیا نہیں یا کہا نہیں تھا، جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ تو جھوٹی جو انسان قسم کھاتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے توڑنے پر یا جھوٹی قسم کھانے پر کوئی کفارہ نہیں ہے کہ انسان غریب کو مسکین کو کھانا کھلائے، ایسا کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے، انسان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگے۔ اور تیسری قسم ایسی ہے قسم کی جو انسان جان بوجھ کر کے نیت کے ساتھ اچھے سے قسم کھاتا ہے، اپنی بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہ میں یہ کام کروں گا یا میں تم کو ایسا کہوں گا، یہ سامان میں تم کو دوں گا، جو بھی کچھ انسان قسم کھاتا ہے پوری نیت کے ساتھ بالکل سوچ سمجھ کر، تب اگر انسان قسم کھا کے وہ قسم توڑ دے تو پھر اس قسم کا کفارہ ہے۔
جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ قسم ٹوٹ جائے، قسم توڑ دو، تو پھر اسے کفارہ دینا ہوگا۔ کیا کفارہ ہے؟ کفارہ تو یہ ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلائے، اگر ٹوٹ جائے قسم تو 10 مسکین کو کھانا کھلائے، یا پھر انہیں کپڑے پہنائے، یا پھر ایک غلام آزاد کرے، اور اگر ان سب چیزوں کی طاقت نہیں ہے تو 3 دن کے روزے رکھے، 1 2 3 دن کا روزہ رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہوگا۔ قسم چاہے کوئی کھائے، مرد کھائے، عورت کھائے، جو بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، قسم کھانی کس کی کھائیں گے؟ اللہ کی۔ اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، یہی کھانا چاہیے بس۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی قسم کھانا درست جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ بیوی قسم کھاتے ہیں، سر کی قسم، بیوی قسم، اولاد کی قسم، میرے بچوں کی قسم، میرے شوہر کی قسم، میرے ماں باپ کی قسم، میرا بیٹا مر جائے، میری اولاد مر جائے، ایسا قسم کھاتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، کہا کہ اگر قسم کھانا ہے تو اللہ کی کھاؤ ورنہ خاموش ہو جاؤ۔ باپ دادا کی قسم مت کھاؤ، لا تحلفوا بآبائکم، حدیث ہے باقاعدہ کہ تم باپ داداؤں کی قسم مت کھاؤ۔ ایک حدیث کے اندر کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دے اور غیر اللہ کی قسم کھانے سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب اور جوا کے بارے میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یہ سورہ مائدہ ہی ہے، 7واں پارہ سورہ مائدہ، آیت نمبر 90 یعنی کہ 90۔ اللہ نے کہا مومنو تم شراب، بے شک شراب، یہ جوئے وغیرہ، یہ سب حرام ہے، یہ سب نجس ہے، پلید ہے، ناپاک ہے، یہ شیطانی عمل ہے، اس سے تم لوگ بچ کے رہنا، دور ہی رہنا، قریب تک مت جانا ایسی چیزوں کو۔ تو یہ جوا، آج لوگ جوا کھیلتے ہیں الگ الگ ناموں سے۔ سننے میں تھائی لینڈ کی طرف سے ایک بہت بڑا جوا کا گیم کھیلا جا رہا ہے ورلڈ لیول پر، جو اس میں شریک لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جیتتے بھی ہیں کروڑوں روپے اور بہت سے لوگ ہارتے بھی ہیں۔ دیکھیے جوا جوا ہے، چاہے اس کا کوئی بھی نام دے دے، کوئی بھی ملک والا کرا ہے، یا 10 آدمی مل کے کرے یا 2 آدمی مل کے کرے، جوا جوا ہے، وہ حرام ہے، اس کا پیسہ حلال نہیں ہے۔ جو بھی اس میں شریک ہو توبہ استغفار کر اللہ سے معافی مانگ لے۔ اس کے بعد شراب کی جو بات ہوئی تو حرام ہے۔ اچھا، شراب 3 مرحلے میں حرام ہو۔ پہلے اللہ نے کہا کہ یہ گناہ ہے، بس اللہ نے ایسا کہہ دیا۔ پھر بعد میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، اس میں کہا اللہ نے کس نشے کی حالت ہے تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ پھر جب تیسری مرتبہ اللہ نے آیت نازل فرمائی تو صاف طور پہ کہہ دیا کہ یہ شراب حرام ہے، ناجائز ہے، اب کوئی نہیں پیے گا۔ 3 اسٹیپ ہے۔ تو شریعت میں بہت سی چیزیں جو دھیرے دھیرے لائی گئی ہے تاکہ لوگ عمل کر سکے، سمجھ سکے، دل میں پیوست ہو سکے اور عمل کرنے میں آسانی، کیونکہ اس وقت لوگ شراب کے بہت زیادہ عادی تھے۔ آج جس طرح ہم جوس پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، ویسے اس وقت کے لوگ شراب پیتے تھے۔ تو الحمدللہ جیسے حکم اللہ کا ہے، لوگوں نے شراب کو پھینک دیا گھروں سے نکال کر کے، اور جیسے جب پھینکا انہوں نے تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ سڑکوں پر ایسے ہی شراب بہہ رہے تھے جیسا لگتا ہے کہ بارش ہوئی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان کا طریقہ یہ کہ جیسے اسے پتہ چلے کہ اللہ اس کے رسول نے کہا کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، فوراً انسان اس کام کو چھوڑ دے، کبھی اس گناہ کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ حالت احرام میں جو عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں تو حالت احرام میں، احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، شکار نہیں کر سکتے۔ تو اس مسئلے کو اللہ نے بیان کیا۔ پھر کہا کہ اگر کوئی اس کا ارتکاب کر لے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ بہت زیادہ سوال مت کیا کرو۔ تو بہت زیادہ کثرت سے سوال کرنا یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، اگر آپ کی ضرورت کی چیزیں پوچھیے ضرور، جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حرام ہے، حلال ہے، شرک ہے، بدعت ہے، ضرور پوچھیے، وہ صحیح بات ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے سوال کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا تعلق اس کے عمل سے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی غیر ضروری سوال جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا سوال کرنا شریعت میں درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی سوال کرے کہ سورہ کہف تو ہم پڑھتے ہیں جمعہ کو، تو کہف میں کتے کا ذکر آتا ہے، اس کتے کا رنگ کیا تھا، کتا سفید تھا یا کالا تھا؟ یہ فالتو سوال ہے۔ کیوں؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ کتا سفید تھا یا کالا تھا؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، تو کشتی لکڑی سے تو بنی ٹھیک ہے، لیکن وہ لکڑی
کہ کس پیڑ کی تھی وہ، آم کی یا کس چیز کی تھی وہ لکڑی؟ شیشم، ببول، کانٹا، کیا تھا؟ استغفر اللہ، سے کیا فائدہ فرق پڑتا ہے وہ کہ اس میں لکڑی کس درخت کی لکڑی لگائی گئی تھی؟ تو اس طرح سے لوگ ایسے سوال کرتے ہیں جیسے کچھ لوگ آج کل کے دور میں سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی صبح کے وقت، یہ تو ثابت ہے، صحیح ہے، کہتے صبح میں کس وقت ہوا تھا؟ یعنی 6 بجے، 7 بجے یا 8 بجے؟ بتائیے 7 بجے ہوا ہے، 7:15، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اور پھر اس وقت تو گھڑی نہیں تھی نا نبی کے زمانے میں، گھڑی تو اب ہے، تو کیسے کوئی بتا سکتا ہے کہ کس وقت پیدائش ہوئی تھی؟ تو کچھ لوگ سوال ایسے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، زبردستی کا بال کی کھال نکالتے ہیں، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ بتوں کے نام پر نظر و نیاز پیش کرنا یہ مشرکوں نے شروع کیا، مشرکوں کا طریقہ تھا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 103 تو آج پتہ لگا لیں، کچھ مسلمان بیچارے نام نہاد ہیں جو نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نکالتے ہیں، رجب کا کوٹا ہو یہ اور بھی نیاز لوگ فاتحہ کراتے ہیں۔ اب سمجھ لیں یہ طریقہ کس کا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 103 میں جا کے دیکھ لیجیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، جو باتیں جو احکام نازل کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، اس کی پیروی کرو۔ تو مشرکوں نے کیا کہا کہ نہیں، ہم تو اپنے بڑوں کی پیروی کریں گے۔ اللہ اکبر، اپنے بڑوں کی پیروی کریں گے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 104 آج بھی کچھ مسلمان کو سمجھائے کہتے ہیں اپنے بڑوں کو مانیں گے، ہمارے بڑے جو بتائے اس کے طریقے پر چلیں گے۔ یہ غلط ہے۔ چلیے قرآن کے طریقے پر، حدیث کے طریقے پر، اسلام کے طریقے پر۔ بڑے ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے باپ دادا یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، قرآن حدیث دلیل ہے۔ تو پتہ چلا کہ بڑوں کا حوالہ دینا کہ بڑوں کے طریقے پر ہم چلیں گے، بڑے جو کہیں گے اس کے حساب سے باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے، یہ جواب مشرکین دیتے تھے۔ جا کر کے اب دیکھ لیں سورہ مائدہ نمبر 104۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزوں کا ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ طب کا، ڈاکٹری کا، علاج کا بہت دورہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خاص نعمتیں دی، خاص پاور اللہ نے دیا کہ وہ بڑی بڑی بیماری کو ٹھیک کر لیتے تھے۔ شفا اللہ دیتا، وہ کوشش کرتے ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ یہ بات پہلے درس میں ہم بتا چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیغمبروں کو معجزہ دیتا ہے ان کے دور اور ماحول کے حساب سے۔ تو جو پیغمبر جس زمانے میں اس وقت جس چیز کا دورہ ہوتا ہے، یعنی جس چیز کا پاور ہوتا ہے یا جس چیز کی بہت زیادہ چرچا ہوتی ہے، جس کو تکبر لوگ گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی ٹائپ کا معجزہ دیتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے حیران پریشان ہو جائیں اور اس سے اچھی چیز انسان نہ لا پائے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے معجزہ دیا۔ اب لوگ کچھ کیا کرتے ہیں کہ ان معجزے کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کا علاج کرتے، ہاتھ رکھتے یا کچھ کرتے بس فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آج بھی کچھ بزرگ ایسے ہیں جو صرف ہاتھ رکھ دیں انسان ٹھیک ہو جائے، بزرگ نظر ڈال دیں تو انسان ٹھیک ہو جائے۔ یہ غلط بات ہے۔ معجزوں سے دلیل پکڑنا کہ معجزہ نبی و پیغمبر پر ہوا ہے، تو آج بھی اگر ہم ایسا کریں گے، اب عیسیٰ علیہ السلام لاٹھی پٹکتے تھے تو دریا میں راستہ بن گیا، تو آپ بھی لاٹھی پٹک کے راستہ بنا کے دکھائیے۔ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پٹکتے تو پانی نکلنے لگتا، اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ تو آج لاٹھی پٹک کے دکھائیے، ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، اللہ کے حکم سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے، یعنی نشان بن گیا، ٹکڑے ہو گئے۔ سورہ قمر کے اندر اس کا ذکر ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے، یہ نبی کا معجزہ تھا۔ اب آج کہیں کہ نہیں، آج بھی کوئی بزرگ ہیں جو اگر چاند پر دیکھیں تو ٹکڑے ہو سکتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ معجزوں کو فٹ کرنا بزرگوں پر یہ صحیح نہیں ہے۔ معجزہ نبی اور رسولوں کو دیا تھا تاکہ اس وقت کے جو لوگ ہیں وہ یقین کر سکے کہ یہ سچے رسول ہیں، یہ سچے پیغمبر ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی بات کو مانیے، ان کی بات پر یقین کیجئے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو بات پہنچا رہے ہیں، ان کا اپنا نہیں ہے۔ تو یقین دلانے کے لیے بطور ثبوت کے، بطور یقین دلانے کے طور پر، ایویڈنس کے طور پر یہ معجزے نبیوں کو عطا کیے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی طرح سورہ مائدہ کے اخیر میں جو 3 آیت آپ ضرور پڑھیں، بہت عظیم، بہت اہم آیت ہے۔ اس کے اندر توحید کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، کیا ہے عیسیٰ، کیا تم نے دنیا میں کہا تھا لوگوں سے کہ تم مجھے اور میری ماں مریم کو تم معبود بنا لینا، رب بنا لینا؟ اللہ اکبر، عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہوں گے کہ اے اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں لوگوں کو کہوں گا ایسی باتیں؟ میں نے تو وہی باتیں کہی ہے جو تو نے نازل فرمائی تھی۔ پھر میرے جانے کے بعد، میری وفات کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا مجھے نہیں پتا، اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے
تو بہت عظیم آیت ہے، توحید کا ذکر، توحید کی بات. یہ آیت ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھ رہے تھے نفل کی، اور ان آیت سے جب گزر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تین چار آیتوں کو بار بار دہرانے لگے. 3 آیتیں سورہ مائدہ کی آخری 3 آیتیں نبی وسلم دہرانے لگے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اتنی بار دہرایا کہ یہاں تک کہ صبح ہو گئی. ایسی کیفیت طاری ہوئی تھی کہ بہت بڑی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک دم اپنی بے بسی کا اظہار کیا، اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہے، اللہ تو بہتر جانتا ہے. میری وفات ہو گئی، میں دنیا سے چلا گیا، لوگوں نے کیا کیا مجھے نہیں پتا. اللہ تو چاہتے نہیں عذاب دے ان لوگوں کو جنہوں نے نافرمانی کی، اور چاہے تو بخش دے، اللہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو اس کے اندر ایک انسان کی بے بسی ظاہر ہوتی ہے. انسان کچھ بھی ہے، کتنا اونچے مقام پر ہو جائے، پر اللہ کے سامنے انسان بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے. اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے عیسیٰ علیہ السلام. اللہ اکبر. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ مختار کل قادر مطلق ہونے کا اقرار بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو جو چاہے کر، اور تو سب کچھ تجھے پتا ہے. تو اللہ کی شان بھی اس کے اندر بیان کی گئی. تو اس طرح سے سورہ مائدہ کی مختصر تفسیر ختم ہوتی ہے. اب اس کے بعد اگلی سورت ہے سورہ انعام. سورہ انعام کے اندر توحید کی باتیں، توحید کی وجہ سے ضرور اس کو پڑھیے. اس کی صورت کے اندر عام طور پہ اس امت محمدیہ کو خطاب کیا گیا. مکہ کے جو مشرکین تھے، صورت مکی ہے، مکہ کے مشرکین کو خطاب ہے جو شرک کرتے تھے. مکہ کے لوگ بتوں کے ساتھ یا پیغمبروں کے نام کی یا فرشتوں کے نام کی جو بت بنا کے رکھے تھے، پوجا کرتے تھے، اس کے خلاف یہ صورت ہے. اللہ اکبر. تو سورہ انعام پوری تقریباً اکثر اس کے اندر توحید ہی کی بات ہے. ایک ایک مسئلے کو، ایک ایک عقیدے کی باتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کلیئر کیا، مثالیں دے دے کر کے سمجھایا. اس میں سے ہم کچھ باتوں کو لیتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ذکر کیا بہت سی قوموں کے بارے میں. پچھلی قوم گزر چکی جس کو اللہ نے بہت زیادہ نعمتیں بھی دی تھی، خوشحالی بھی دی تھی، بہت دولت دی تھی، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے پاور اور طاقت بھی دیا تھا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. تو اللہ نے کہا کہ ان کے گناہوں کو سے ہم نے اس کو ہلاک کر دیا. سورہ انعام آیت نمبر 6. تو اس سے بتایا جا رہا ہے مکہ کے مشرکین کو، اس امت محمدیہ کو، کہ تمہیں جو گھمنڈ تکبر ہے طاقت پہ یا خوشحالی پہ، تو اس پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے. تم سے بہت زیادہ مالدار پچھلی قومیں تھی، اللہ نے کہا کہ ہم نے ان پہ بہت زیادہ مال دیا تھا. ٹھیک ہے. اور رہی بات طاقت کی، تو تم سے کئی گنا زیادہ طاقت ان پچھلے قوموں کو تھی. یہ اللہ نے بات کہی کہ بہت زیادہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، اس کے باوجود ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اللہ کو برباد کر دیا. تو طاقت کی وجہ سے نہیں بچ سکے، مالداری کی وجہ سے بھی نہیں بچ سکے، تو تم کون ہو؟ اللہ تمہیں بھی ہلاک اور برباد کر سکتا ہے. اللہ اکبر. لہذا آج جو نشے میں چور ہیں، دولت کے، پاور کے، میزائل کا پاور یا کسی اور چیز کا پاور، کوئی ملک والا ہو یا کوئی انسان ہو، کوئی سماج ہو، کوئی سوسائٹی ہو، کسی کو دولت اپنے گاڑی یا بنگلے کی، پیسے کی، یا کسی کو پاور ہے یا گھمنڈ ہے اپنے طاقت کی یا صحت کی یا شہرت کی یا نام کی، تو کسی کو تکبر اور گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ لوگ نافرمانی کریں گے، شرک کریں گے، کفر کریں گے، اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ چند منٹوں لمحوں میں، بلکہ پلک جھپکنے کی مدت میں ہی اللہ تعالیٰ ہلاک کو برباد کر سکتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سے اعتراض کا بھی جواب دیا. کافر نے جو اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیوں نازل نہیں کرتا، تو اللہ نے کہا اگر فرشتے بھی اگر نازل کیے جاتے نا تبھی تم لوگ اعتراض کرتے. رسول بھیجا گیا انہی میں سے، تم ہی لوگوں میں سے، انسانوں میں سے. اگر فرشتے نازل ہوتے تم آسانی سے کہہ دیتے کہ تو فرشتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو عمل کر رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے اچھے سے، ہم تو انسان ہیں، ہمیں کام بھی ہے، پریشانی بھی ہے، تو زیادہ اعتراض ہوتا تھا. تو یہ کچھ جو عمل نہیں کرتے، جو رسول اور اللہ کی بات نہیں مانتے، ویسے لوگ عمل کریں گے نہیں، لیکن 10 سوال کریں گے اور ڈیمانڈ کریں گے، ایسا کیوں نہیں ہو رہا، ویسا کیوں نہیں ہو رہا. ارے یہ کون ہوتے ہم کہنے والے کہ ایسا کیوں نہیں ویسا نہیں. اللہ اس کے رسول نے جو باتیں بتائی اس پر ہم عمل کریں. کیوں ایسا ہونا چاہیے. آج مسلمان بھی کچھ آئیڈیا دیتے ہیں شریعت کے معاملے میں، اگر یہ چیز ایسی ہوتی تو بہتر ہوتا، ایسا ہونا چاہیے، اس کو ایسا ہونا چاہیے. استغفر اللہ. یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں مشورہ دے کہ نماز ایسی ہونی چاہیے تھی، روزے کا مسئلہ ایسا ہونا چاہیے تھا، حج ایسا ہونا چاہیے تھا. نہیں، سیدھا عمل بس. ہم سن لیں اور سیدھے عمل کریں. تو مکہ کے کافر اعتراض کرتے تھے کہ ایسا کیوں نہیں ہے، ویسا کیوں نہیں ہے. تو اس کو جواب دیا گیا کہ یہ بالکل غلط تمہارا ڈیمانڈ ہے، فرشتے اگر نازل تب بھی تمہارا اعتراض رہتا ہے.
اچھا آج بھی دیکھیے کہ مکہ کے کافروں کو ایک اعتراض یہ تھا کہ بھائی یہ نبی ہم میں سے ہی ہے، ہماری قوم میں سے انسان ہے، کھاتا ہے پیتا ہے. یہ بات اور بھی آگے آئے گی انشاءاللہ. 18 رسول فرقان میں بھی ہے صاف لفظوں میں کہ کیسا رسول ہے جو کھاتا بھی ہے، بازار بھی جاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، سب کام کرتا ہے. تو یہ اعتراض ان کو تھا. آج کچھ مسلمان بھی اعتراض کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ارے نبی کو بشر کہہ دیے. ارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بشر کہے گا، کوئی انسان کہے گا، گستاخی ان کی شان میں. ان کو بشر نہ کہو، ان کو انسان نہ کہو، گستاخی ہوگی. استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اب بتائیے اسے لوگوں کی آپ بات مانیں گے یا قرآن اور حدیث کی بات مانیں گے؟ اور پھر یہ اعتراض تو مکہ کے کافر کرتے تھے. ان کا اعتراض تھا کہ یہ بشر کیسے ہو، یہ انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، یہ انسانوں میں سے پیغمبر رسول کیسے ہو سکتا ہے، یہ ان کا اعتراض تھا. آج مسلمانوں کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ نے بشر میں سے ہی، انسان میں سے ہی نبی اور رسولوں کو بنایا. یاد رکھیں آدم علیہ السلام سے لے کے آخر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی رسول پیغمبر آئے سب کے سب انسان تھے، سب کے سب بشر تھے. ایک بھی فرشتے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے. ایک بھی کوئی قرآن کی آیت اور حدیث سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی نبی کسی زمانے میں کوئی فرشتے آئے. نہیں، سب کے سب انسان آئے، سب کے سب بشر آئے. اور اللہ کی حکمت اس میں یہی ہے کہ جہاں اللہ جس زمانے میں جس قوم میں اللہ بھیجتا ہے نبی، وہ انہی میں سے ہوتا تھا تاکہ ان سے انسان مانوس ہو، قریب ہو سکے، سیکھ سکے، سمجھ سکے، کوئی ڈر خوف نہ ہو، یا ایسا نہ کوئی یقین نہ کرے. اپنے سماج کے گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں یا اپنے شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں، انسان اس کو جانتا ہے بچپن سے کہ یہ انسان ہے، یہ ماں ہے، اس کے باپ ہے، یہ انسان کی پرورش ہوئی ہے، سچا ہے، سیدھا سادہ انسان ہے. تو انسان یقین کرتا ہے اس کی باتوں پر. یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اسی میں سے اللہ نے نبی اور رسولوں کو انسانوں میں سے ہی بنایا تاکہ انسان عمل کرنے میں بھی آسانی ہو اور یہ اعتراض نہ کر سکے فرشتے سے تو آسانی سے عمل کر لے رہے ہیں، ہم تو انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں. تو اللہ نے جتنے بھی پیغمبر رسول بھیجے سب بشر تھے، سب انسان تھے، اور اس میں ان کی کوئی گستاخی نہیں ان کی شان میں. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا سسٹم ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز ممکن ہے، ایسا ہو ویسا ہو، لیکن قرآن کسی نبی کی شان میں گستاخی کر دے امپاسبل ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو قرآن نے لفظ استعمال کیا بشر کے لیے، انسان انہی میں سے، لوگوں میں سے. یہ قرآن کے الفاظ ہی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دوسرے پیغمبروں اور نبیوں کے لیے استعمال کیا گیا کہ وہ انسان تھے، وہ بشر تھے، وہ انسانوں میں سے تھے، وہ قوموں میں سے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ اعتراض جو آج مسلمان کرتے ہیں یہ کافر کا طریقہ تھا، ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور عقیدے کا مسئلہ بیان کیا. سورہ انعام آیت نمبر 17 وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کو دور نہیں کر سکتا. یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا. پھر اللہ نے کہا اگر اللہ کو کوئی بھلائی دے، نیکی دے، بھلائی دے، کوئی نعمت دینا چاہے تو کوئی بھی اس کو روک بھی نہیں سکتا ہے. اللہ، یہ عقیدہ اللہ نے دیا، یہ قرآن کا عقیدہ ہے. تو گویا نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. یہ نبی اور پیغمبر بھی نہیں ہے، اللہ ہے بس. تو شفا بھی صرف اور صرف اللہ دے گا. اور حدیث کے اندر بھی ہم سلام پھرنے کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. یہ کیا ہے؟ کہ اللہ جس کو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ جسے تو روک دے کوئی دے نہیں سکتا. تو مشکل ہے کہ ہم تو سمجھتے ہی نہیں نا قرآن حدیث کو. اگر سمجھ جائے تو انشاءاللہ ہمارے عقیدے کی صورت تو ایسے ہی ہو جائے گی اور کوئی ہمیں گمراہ نہیں کرے گا. بزرگوں ولیوں کے نام پر جو ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے، شرک پلایا جا رہا ہے ہمیں، وہ ہم کو نہیں کر پائے گا جب ہم قرآن اور حدیث کو سمجھ کے پڑھیں گے اور سنیں گے اچھے سے. اسی طرح ایک آیت اس کے اندر یہ بھی گزری وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَعْبٌ، کہ دنیاوی زندگی ایک کھیل کود ہے، تماشا ہے. دنیا میں انسان اتنا مست گم نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آخرت کو بھول جائے. آخرت کی زندگی وہ اصل زندگی ہے. تو دنیا میں کوئی تکلیف ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، پریشان حال ہے، تکلیف جھیل لے، صبر کر لے. انشاءاللہ آخرت میں ایسی اللہ جنت دے گا، ایسی نعمتیں دے گا کہ انسان دنیا کی ساری پریشانیوں کو بھول جائے گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ شیطان غلط کاموں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اچھا بنا کر کے. غلط کام یعنی شرک، بدعت، گناہ، نافرمانی، غلط چیز جتنی بھی ہے اس کو شیطان اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے. تو اس لیے دیکھتے ہیں کوئی انسان بدعت کر رہا ہو، کوئی شرک کر رہا ہو، کوئی گناہ کر رہا ہو تو اس کو اس میں اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، اس میں مست، اس کو لگتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. کیوں؟ شیطان نے اس کو مزین کر دیا، اچھا بنا کے پیش کر دیا. اب اس کو لگتا ہے کہ وہی اچھا ہے. اللہ اکبر. اس لیے انسان کو
تحقیق کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرے، صحیح راستے پر آئے. اس کے دل میں آ رہا کہ وہ اچھا ہے تو اس سے اچھا نہیں ہوتا، شیطان نے اس کے لیے اس کو اچھا بنا دیا ہے. اسی طرح اس کے اندر ایک اور بہت اہم ہے عقیدے کی بات اللہ نے بیان کی. سورہ انعام آیت نمبر 50. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي. کہ اے نبی کہیے کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ نہیں ہے. اللہ اکبر. دیکھیے کہتے ہیں بھرتے جھولی میری یا محمد. اور پھر بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو داتا ہیں، وہ تو گنج بخش ہے، جس کو چاہے بخش دے، ان کے پاس خزانے ہیں. وہ تو بزرگ لٹاتے رہتے ہیں، آؤ ان کے آستانوں پہ، ان کی چوکھٹ پہ بس ایک ماتھا ٹیک دو یا ان کے پاس پہنچ جاؤ، ان سے دعا فریاد کرو، وہ تمہیں بخش دیں گے. اللہ کے نبی پیغمبر سے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا رہا اللہ تعالیٰ کہ اے نبی کہہ دیجئے لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ نہیں ہے. ولا اعلم الغیب، دوسرا عقیدہ دیکھیے، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، مجھے غیب کی بھی خبر نہیں. اللہ اکبر. کتنے مسلمان آج ایسے جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب تھے، انہیں غیب کا علم تھا، بلکہ بزرگوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے کہ وہ غیب جانتے ہیں، وہ بتا سکتے کیا ہو رہا ہے. آج کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ دوسرے ملک میں رہنے والے لوگ کیا فیل کر رہے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں. ایسے بھی کچھ لوگ آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر کیا فیلنگ ہو رہی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے، آپ کیا کہنے والے ہو، یا وہاں کیا ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں آگے 100 سال میں یا 2 سال میں 1 سال میں کیا ہو سکتا ہے مجھے پتا ہے. پہنچے ہوئے ہستی ہیں، کہیے ان سے. یہ عقیدہ قرآن کا ہے. ولا اعلم الغیب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ میں غیب بھی نہیں جانتا، میں غیب بھی نہیں جانتا. نبی کے پاس غیب کا علم نہیں تھا. ہاں وہ باتیں تھی جو اللہ نے فرشتے کے ذریعے بتا دیا تو نبی نے بتایا. جو باتیں اللہ نے نہیں بتائی نبی کو پتہ نہیں تھا. جیسے جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، یا قیامت کی نشانیاں ہیں، یا اس وقت کے جو حالات کچھ مشرکین کے بارے میں، منافق کے بارے میں، وہ باتیں جو نبی نے بتائی وہ اللہ نے بتائی فرشتے کے ذریعے. اللہ نے جب بتائی تو نبی نے بتا دیا، اور اللہ نے جب نہیں بتائی تو نبی کو خود سے پتہ نہیں چلتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. یہ قرآن کی آیت دیکھیے، ولا اقول لكم انی ملک. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کہیے کہ میں فرشتہ بھی نہیں ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی. نبی کی زبان سے کہا جا رہا ہے، نبی کی بات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نبی کہیے کہ میں تو پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میرے پاس وحی کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ اکبر. گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کے پابند تھے کہ اللہ جو نازل کرے اسی پر نبی بھی عمل کرتے تھے. اللہ جو نازل فرماتا نبی اسی پر عمل کرتے تھے. گویا نبی کی طرف سے بھی اپنی کوئی بات نہیں تھی. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اوتیت القرآن مثلہ معہ، قرآن کی طرح مجھے اور بھی کچھ دیا گیا ہے. یعنی حدیث، تو حدیث کے الفاظ نبی کے ہیں، الفاظ ورڈز شبد نبی کے ہوتے تھے، ورنہ وہ باتیں، وہ احکام، وہ مسائل، حلال حرام، توحید شرک، یہ ساری باتیں کس کی ہوتی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کی وحی ہوتی، نبی ان باتوں کو اپنی زبان میں ادا کرتے تھے. اللہ اکبر. دوسری آیت ہے سورہ انعام کے اندر، آیت نمبر 59. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کی کنجیاں، چابیاں تو اللہ کے پاس ہے، اور غیب کی باتیں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. یہ صاف صاف آیتیں انشاءاللہ، اس کے علاوہ اور بھی آیتیں وہ آئے گی قرآن کے اندر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت نازل فرمائی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان لائے اور شرک کے ساتھ اپنے ایمان کو خلط ملط مکس نہیں کیا تو ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ایسے لوگوں کے لیے امن و امان ہے. تو جو اپنے اعمال کو شرک سے ملا دیں گے، مکس کر دیں گے، تو پھر ایسے لوگ ہدایت نہیں پا سکتے، ایسے لوگوں کے لیے امن و امان نہیں ہوگا. سورہ انعام آیت نمبر 82 ضرور پڑھیے، آیت نمبر 82. اور آخری مسئلہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اس لیے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ نے اس کے اندر بیان کیا سورہ انعام آیت نمبر 108. اللہ نے کہا کہ تم لوگ جس کے علاوہ غیر اللہ کی جو پوجا کی جا رہی ہے، بغیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے، اس کو تم لوگ گالی مت دو. اس لیے اگر تم اس کو گالی دو گے تو یہ لوگ نادانی میں، جہالت میں اللہ کو بھی گالی دے دیں گے. تو دوسروں کو گالی نہیں دینا چاہیے، ورنہ وہ لوگ غصے میں اللہ کو گالی دے سکتے ہیں. زبان کو بند رکھے، حکمت کے ساتھ توحید کی دعوت دیجیے، یہ ہماری ذمہ داری، لیکن گالی گلوچ سے دے. اسلام گالی نہیں سکھاتا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح سے 7ویں پارے کی تفسیر مکمل ہوئی. 7واں پارے کی تفسیر مکمل ہوئی. بارک اللہ فیکم.